اب چونکہ یہ اترائن کا تہوار آنے والا ہے جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے پتنگ بازی، یہ پتنگ بازی کی حقیقت کیا ہے ذرا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ پتنگ بازی کیا چیز ہے؟ گستاخ رسول کی مدد یعنی پتنگ بازی، گستاخ رسول کی مدد یعنی پتنگ بازی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آخری دین ہے اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے مکمل شریعت بنایا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ، تمام قوم اور آنے والے تمام حالات کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور تفریح کے طریقے بھی بتائے ہیں، کھیل کود کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ سارے طریقے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیے ہیں۔ اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، کسی اور مذہب کے تہوار کو منانا، یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے ایک عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے اور اسی سے محبت کرتی ہے، اگر وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی یعنی کسی غیر مرد سے محبت اور تعلق رکھے تو اس کا شوہر بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، تو پھر کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح غیروں کے طریقے اور تہوار کو اپنا کر ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور نقصان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ماں بہنیں، پتنگ بازی کی شروعات کیسے ہوئی؟ پتنگ بازی کب سے شروع ہوئی؟ یہ تہوار جو اترائن کا منایا جا رہا ہے وہ کب سے منایا جا رہا ہے؟ سن عیسوی 1734 میں 1734 میں یعنی 1734 میں ایک غیر مسلم نے جس کا نام حقیقت رائے لکھا ہے، ایک غیر مسلم کا نام لکھا ہے حقیقت رائے، اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چہیتی بیٹی، آپ کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں غلط سلط الفاظ بول کر گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی۔ اس پر کورٹ میں کیس چلا تھا اور گناہ ثابت ہو گیا تو اسے قتل کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، تو اس گستاخ رسول کی یاد میں، اس گستاخ رسول کی یعنی جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس گستاخ رسول کی یاد میں ایک غیر مسلم لیڈر جس کا نام کالو رام لکھا ہے، ایک پروگرام کیا اور ایک مندر بنوایا، اور اس مندر پر کالو رام نے اس گستاخ کی موت کے دن میلہ لگانا شروع کیا۔ اس میلے میں ہر سال بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے اور کالو رام نے وہاں پتنگ اڑانے کا رواج دیا۔ اس طرح پتنگ اڑانے کا رواج ایک گستاخ رسول کی یاد میں ہونے لگا۔ اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ پتنگ اڑا کر کس کے مددگار بنتے ہیں۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، پتنگ اڑانے کی خرابیاں کتنی زبردست ہیں۔ پتنگ اڑانے میں ہر ایک کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کا پتنگ کاٹوں اور اس کا نقصان کروں، تو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان تو وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی ذات سے کوئی جاندار دکھی نہ ہو۔ لیکن آج تو یہ اترائن کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کتنے بے زبان جانور بھی بیچارے پتنگ کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
پتنگ اڑانے میں اکثر آدمی کی نمازوں سے بھی غفلت ہوتی ہے، پتنگ اڑانے میں اکثر آدمی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبوتر بازی ایک قسم کا کھیل تھا، کبوتر بازی چلتی تھی۔ اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو شیطان فرمایا تھا۔ جیسے آج کل لوگ پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو کبوتر بازی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتی تھی، اور کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو ہمارے نبی نے شیطان قرار دیا تھا، اور کبوتر کو لوٹنا اور اس کے پیچھے دوڑنا ایمان کے خلاف فرمایا تھا۔ علماء نے پتنگ بازی کو کبوتر بازی جیسا ہی کہا ہے، اس لیے پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے، اور پتنگ لوٹنا ایمان کے خلاف ہے۔ پتنگ اڑانے میں جتنا مال لگتا ہے وہ سب فضول خرچی میں گنی جائے گی، جو حرام ہے۔ آج کل ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے صحیح دین پڑھانے کے لیے، صحیح علم پڑھانے کے لیے، صحیح ایجوکیشن پڑھانے کے لیے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن حرام کاموں کے لیے، گناہوں کے کاموں کے لیے ضرور بچوں کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے، پھر گر جانا، کٹ جانا، ٹوٹ جانا یہ پتنگ اڑانے کے خاص کام ہے، جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اب تو پتنگ اڑانے کے ساتھ میوزک، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، اس کے ساتھ مستی کرنا، یہ سب بھی مل گیا ہے، جس کو ایک صحیح مسلمان کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی خرابیاں ہیں جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بہت پیسہ خرچ کر کے ہم ایک گستاخ رسول یعنی ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے کی یاد مناتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس لیے تمام مسلمانوں کو پتنگ بازی سے خوب بچنا ہے، اور اپنے بیٹوں کی محبت میں پاگل ہو کر ان کو اور خود کو گستاخ رسول کی صف میں کھڑا نہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اللہ رب العالمین اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔